اچھا اسٹوڈینٹس، ہم لوگوں کے ذہنوں میں ایک بڑا سوال رہتا ہے، رائٹ، کہ ہماری زندگی بڑی مشکل ہے. یہ سوال صرف آپ کے ذہن میں نہیں ہے، میرے ذہن میں بھی ہے. اور ہر وقت دل و دماغ میں ایسا رہتا ہے کہ شاید میری جو لائف ہے وہ سب سے بری ہے، اور شاید میری زندگی میں جو پریشانیاں ہیں وہ نہ ختم ہونے والی ہیں، شاید خوشیاں میرے دروازے پہ آنے نہیں والی. ایسے ہی آپ سب کے دماغ میں یا ان لوگوں کے دماغ میں آتا ہے جو دیکھ رہے ہوتے ہیں اس طرف. دنیا میں سب سے بڑا غم کیا ہوتا ہے؟ آج ہم غم کے نا سٹیپس تھوڑے سے پڑھتے ہیں کہ تاکہ آپ اسے ریلائز کر سکیں کہ آپ کا غم کون سے والا ہے. دنیا میں سب سے بڑا غم ہوتا ہے جب آپ کے والدین میں سے کوئی فوت ہو جاتا ہے جس سے آپ محبت کرتے ہیں. میں محبت کے الفاظ لازمی استعمال کر رہا ہوں. جیسے کہ ایک بچہ ہے، اس کے امی ابو میں کریشز ہوتے ہیں اور وہ اپنے آنکھوں کے سامنے امی ابو کو جدا ہوتے دیکھتا ہے. وہ اپنی ماں کے ساتھ جینا سیکھ لیتا ہے، رہنا سیکھ لیتا ہے، باپ کے ساتھ رہتا نہیں ہے. اور باپ ایک وقت کے بعد فوت ہو جاتا ہے تو بچے کو باپ کا دکھ نہیں ہوتا، باپ کا دکھ نہیں ہوتا. ہم لوگ ہمیشہ یہ سوچتے ہیں کہ والدین جائیں گے تو بچے کو دکھ ہوگا. بچے کو انہی والدین کا دکھ ہوتا ہے جن والدین نے وفاداری نبھائی ہو، جنہوں نے ساتھ دیا ہو، جن کا مرنا جینا ان کے ساتھ ہو. اسی بچے کو دکھ ہوتا ہے، چاہے وہ والدین ہوں، چاہے وہ آپ کے ماما ہوں، چاہے تایا ابو ہوں، چاہے وہ آپ کے دوست ہو، چاہے وہ آپ ٹیچر ہو، چاہے وہ آپ کا کلاس فیلو. کوئی بھی ایسا شخص جس نے آپ کا ساتھ دیا مشکل وقت میں، تو وہ جب دنیا سے جاتا ہے تو آپ بہت غم میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور آپ کا درد جو ہے نا وہ برداشت سے باہر ہو جاتے ہیں. آج ہم پڑھتے ہیں کچھ چیزوں کے بارے میں. اگر کوئی شخص یہ سوچ رہا ہے کہ مجھے بھی تعلیم میں مسئلات ہو رہے ہیں، مشکلات ہو رہی ہیں، پڑھنے میں مسئلہ ہے، تو وہ یہ سوچے کہ یہ تو مسئلہ کچھ بھی نہیں ہے. آگے جا کے ہزاروں لوگوں کے پاس یہ مسئلے ہوتے ہیں کہ شادی کے بعد ان کی اولاد نہیں ہو رہی ہوتی، اور ہزاروں لوگوں کو یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ اولاد ہونے کے بعد اولاد وفادار نہیں ہو رہی تھی، اور ہزاروں لوگوں کو یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ اولاد وفادار ہونے کے باوجود ان کا ساتھ نہیں دے رہی ہوتی، اور ہزاروں لاکھوں لوگوں کو یہ دکھ ہوتا ہے کہ اولاد جب وفادار بھی ہوتی ہے، ساتھ بھی دے رہی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود ان کے گھر میں کچھ اس طرح کے کرائسس ہوتے ہیں جو کہ ان کرائسس سے بالکل الگ ہوتے ہیں. میں جو آج آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں رمضان مبارک میں، وہ ذرا اگر تھوڑا مشکل ہے ٹاپک، لیکن ٹاپک کو اگر آپ سمجھو گے اس ایج میں تو آپ کو میری باتیں بڑی آسان سے سمجھ آ جائیں گی. ٹھیک ہے کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں. آپ ہو یہ دنیا کا کوئی بھی شخص ہو، کوئی بھی خوش نہیں ہے. یہ دنیا کا سب سے بڑا کڑوا سچ ہے کہ دنیا کے سارے لوگ کیا بولتے ہیں؟ کیسے ہو؟ اللہ کا شکر ہے. کیسی لائف چلتی؟ الحمدللہ، ماشاءاللہ، بہت اچھی زندگی گزری. ریئلٹی میں کیا ہوتے ہیں؟ ڈسٹرب. سر کیسی لائف گزری؟ سر بہت اچھا، ماشاءاللہ بہت اچھی گزری. حالات خراب ہیں، کوئی مسئلے چل رہے ہیں، کچھ بھی چل رہے ہیں. سمجھ آ رہی بات؟ یہ جو ہم ورڈ بولتے ہیں نا اللہ کا شکر ہے، یہ ہم بولتے ہیں آرٹیفیشل، ڈپلیکیٹ، دکھاوے کے لیے. بس یار ٹھیک ہے، گھر آ کے بیٹھے ہیں گھر میں، یار کیا بنے گا 9th میں، کیا رزلٹ آئے گا، 10th کا کیا بنے گا، پھر فرسٹ کا کیا بنے گا، سیکنڈ. جب 9 میں تھے کیا حالت تھی؟ کسی طرح 10th ہو جائے، اللہ 10th ہو جائے آخری. اب BBA تک پہنچ گئے، اور BBA کے آگے بھی پتہ نہیں کہاں پہنچ جائیں گے آپ، کیونکہ آپ سے پہلے بھی ہزاروں لوگ پتہ نہیں کہاں تک پہنچے ہیں. اگر آپ کسی بھی گلی کے کونے میں جا کے کسی بابے سے ملو جس کی عمر 70 سے 80 سال ہے، اس کے بعد بیٹھ کے پوچھو بابا جی لائف زندگی کیسے گزری، ایک جواب دے گا کہ پتہ نہیں. بابا جی کیا کر رہے ہیں، 80 سال عمر گزار لی، زندگی کیسے گزری پتہ نہیں چلا. پتہ نہیں چلا مطلب 80 سال کے ہو گئے تم اور تمہیں پتہ نہیں چلا؟ تو وہ کہے گا ہاں یار پتہ نہیں چلا، کب میں 5 سال کا تھا اور کب 80 سال کا ہو گیا، پتہ نہیں چلا. دس از دی گولڈن ورڈز، پتہ نہیں چلا. بابا صاحب زندگی میں کوئی مشکلات ہیں؟ ہاں یار بڑی مشکل زندگی تھی میری. زندگی جو تھی نا بیٹا تمہاری تو وہ زندگی نہیں ہے. ہم تو اتنا 100 کلومیٹر دور چل کے جایا کرتے تھے پڑھنے کے لیے. ہمارے دور میں تو بجلی بھی نہیں ہوا کرتی تھی، بجلی ابھی بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور پتہ نہیں کیا کچھ وہ کہانی آپ کو سناتے ہیں کہ یہ ہوتا وہ ہوتا وہ ہوتا. اس کے بعد وہ کیا کہتا، اتنی مشکل زندگی تھی کہ مجھے لگتا تھا کہ میں زندہ نہیں رہ پاؤں گا، لیکن اللہ کا شکر ہے میرے 6 بچے ہیں، 6 کے الگ الگ مکان ہیں، سب کی میں نے شادی کر دی، سب کے آگے سے بچے ہو گئے ہیں. میں بڑھاپے میں آرام سے اپنی زندگی گزار رہا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، سیدھے راستے پہ چلتا ہوں. اب اس نے یہ بتایا کہ مشکل زندگی تھی، لیکن اس کے بعد اس نے کیا بتایا؟ سب چیزیں گزر گئیں. گزر گئی کا جو ورڈ ہے نا یہ ریلیکس کرتا ہے. سب وقت گزر جائے گا، ریلیکس یور ہارٹ. سب ٹائم گزر جائے گا، ریلیکس یور برین. 3 چیزیں غلط ہوئی تو کچھ بھی نہیں گزرے گا. 3 چیزیں اگر غلط ہوئی بچوں تو کوئی چیز تمہاری زندگی میں گزرے گی نہیں. یہ جو ورڈ ہے نا گزر جائے گا، وہ نہیں گزرے گا. یعنی آپ کہو گے کہ سر جی آپ صحیح کہہ رہے تھے کہ 3 چیزیں خراب ہوگی زندگی میں. PhD کر لی، 3 لاکھ تنخواہ ہوگی، سب کچھ ہو گیا، لیکن یہ 3 چیزیں گزر رہی نہیں ہیں.
یہ تو ڈیٹ بن کے زندگی میں بیٹھ گئی, یہ تو مجھے موت تک لے کے جائیں گی, قبر تک اتاریں گی مجھے, پھر جا کے کہیں گزریں گی, پھر بھی پتہ کوئی نہیں آگے جا کے پکڑ لیں مجھے. کون سی وہ 3 چیزیں ہیں؟ پہلی چیز بے ادبی. جب آپ اپنے والدین کی, اپنے استاد کی, بشرطے یہ کہ وہ مخلص ہوں. میں مخلص کا ورڈ اس لیے یوز کرتا ہوں کہ عزت بھی اسی استاد کی کرو جو مخلص ہے. والدین کی بھی عزت کرو, مخلص ہیں نہیں ہے ان کی تو عزت کرنی فرض ہے نا ہم پہ, ان کا تو وہ مخلص والا سسٹم ہی نہیں ہے نا. چاہے وہ ہندو بھی ہے نا تو پھر بھی آپ پہ فرض ہے کہ ان کا کیا کرنا ہے, ادب کرنا ہے, وہ تو لازم ہے آپ پہ, ٹھیک ہے, اس میں تو کوئی ہے ہی نہیں کہ اس میں کمی پیشی کوئی ہے, ٹھیک ہے. بے ادب جو شخص ہوتا ہے نا وہ عمر کے وقت میں آگے بہت پچھتاتا ہے کہ کاش یار وہ شخص میں سے کمزور تھا, میں شاید کاش اس کا ہاتھ نہ توڑتا, یار وہ شخص جو سے میرے ابو جو سے ہے نا وہ اتنے طاقتور نہیں تھے, یار میں نے ان کے ساتھ زیادتی کی, یار میری امی جو سی ہے نا ویسے چیختی تھی میرے اوپر, میں نے ان کو زیادہ ہی اونچا بول دیا ان کے آگے. یہ چیزیں غلط ہوتی ہیں. جب آپ اپنے کسی دوست یار کے پاس جا کے یہ کہنا شروع ہو جاتے ہو نا, یار میرے امی ابو میرے ساتھ صحیح نہیں کرتے لیکن یار پھر بھی میں ان کے ساتھ اچھا ہی سلوک کروں گا, اب برے بننا شروع ہو گئے ہیں. کہاں پر؟ آپ نے جب کہہ دیا نا اچھا سلوک نہیں کرتے, پھر بھی میں اچھا سلوک کر رہا ہوں, تو اچھا سلوک جو نہیں کرتے وہ کہیں نہ کہیں دیمک کی طرح آپ کے اندر پیدا ہونا شروع ہو گئی ہے. آہستہ آہستہ وہ بیماری بڑھنا شروع ہوگی اور آپ کے والدین کے لیے آپ کے خلاف, آپ کے اندر اپنے والدین کے خلاف کیا ہونا شروع ہو جائے گی, نفرت پیدا شروع ہو جائے گی. یہ سٹیپ 1 ہوتا ہے. کبھی بھی پہلا گناہ 1 منٹ میں نہیں ہوتا, سٹیپ بائی سٹیپ ہوتی ہے یہ چیز. جیسے کہ آپ نے برائی کر دی کسی بھی شخص کی, کسی کی بھی کر لی, اور ساتھ آپ نے یہ کہا یار میں اس کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا, تو جب آپ نے برائی کر دی نا تو اس کا مطلب اس کی برائی کرنے کی آپ کے دل و دماغ میں بس گئی ہے. اور وہ برائی کسی نہ کسی دن آپ کی زبان سے نکل پڑے گی اور وہ ایک زہر کی طرح سامنے آئے گی, اور وہ کیا کرے گی, سب رشتوں کو ختم کر کے رکھ دے گی. تو بے ادبی نہ کیجیے, بے ادبی نہ کیجیے. یہ ایسا غم ہوتا ہے جو انسان کو پچھتاوا ایسا لگتا ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ کاش یار میں یہ چیز کر لیتا. مثال کے طور پر کچھ دنوں پہلے کا واقعہ ہے, کراچی کے ایک شخص نے ایک مفتی کو کال کی اور کہنے لگا کہ مجھے کوئی حل بتائیں, میں اپنی والدہ سے معافی مانگنا چاہتا ہوں. تو اس نے کہا والدہ کے پاس جا کے معافی مانگ لو. تم نے کیا تھا؟ اس نے کہا میں نے اپنی والدہ کو دھکے دے کے گھر سے نکالا تھا اور ایک جگہ پر یتیم خانے جگہ تھی وہاں چھوڑ کے آ گیا تھا. تو اس نے کہا آپ جاؤ امی سے معافی مانگ لو. کہتا امی معاف نہیں کر رہی. وہ کہا امی کیوں نہیں معاف کر رہی؟ اس نے کہا امی فوت ہو گئی, میں قبر پہ جاتا ہوں لیکن امی کی معاف کرنے کی آواز قبر سے باہر نہیں آتی. اسے کہتے ہیں پچھتاوا. لائف میں جو مرضی کر لو بھائی, پچھتاوے نام کی زندگی کو دل میں نہیں لے کے آنا. کاش یار میں والدین کے ساتھ اچھا سلوک کر لیتا, کاش میں بے ادبی نہ کرتا, یہ چیز نہ کر. اگر ہوگی ہے نا آج جا کے معافی مانگ لینا. تو معافی مانگنے سے کوئی بندہ نہیں ہوتا, بندے کا رسپیکٹ بڑھ جاتی ہے. دوسرا پوائنٹ جو آپ کو اندر ہی اندر کھایا جائے گا, ٹھیک ہے, دیٹ از موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ, وہ ہے جو حدیث ہماری کا بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ آپ اپنے دوست کے لیے وہ پسند کریں جو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں. دیٹ از ٹو مچ ڈیفیکلٹ. یقین سے بتا رہا ہوں, میں جب پہلی باری جاب کی ٹریننگ دینی شروع کی تھی لوگوں کو فری میں, ہوتی نہیں تھی اندر سے. اور حقیقت میں دوسرے کے بارے میں اچھا سوچنا وہ انتہا مشکل کام ہے, وہ بھی وہ اچھا سوچنا جب اپنے لیے سوچتے ہو. یہ بات بڑی کڑوی لگے گی لوگوں کو, یہ بات بالکل سچ ہے. یہ اسی طرح ہے کہ آپ کی پلیٹ میں تھوڑا سا سالن ہے اور آپ نے 4 لوگوں کو بانٹنا ہے, حالانکہ آپ جانتے ہو کہ یہ آپ کا آخری پلیٹ ہے. یہ وہ حالت ہوتی ہے. آپ جانتے ہو کہ آپ کو یہ کیا ہے, آخری پلیٹ ہے, لیکن آپ نے 4 لوگوں کو کیا کہنا ہے, بانٹنا. وہ نفس پہ قابو, نفس ایک گھوڑے کی مانند ہے, پکڑ کے لگام باندھنا. تو یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے کہ جب آپ دوسروں کی مدد کرنا شروع کریں بنا عوض کہ وہ آپ کے کام آئیں گے. اس میں سب سے پہلے اپنے اندر کی میں کو ختم کرنا بہت مشکل ہے, کیونکہ وہ شخص جن کی آپ مدد کریں گے وہ آپ کے سامنے کامیاب ہو جائیں گے, اور حقیقت میں ان کی تنخواہ لاکھوں میں ہوگی. کس میں ہوگی؟ اور آپ وہیں ہزاروں میں چل رہے ہوگے. آپ وہیں چپل پہن کے چل رہے ہوگے اور وہ آپ کے پاس سے گاڑی میں سے گزر کے جائیں گے. آپ کے اندر کہنے کے لالچ آئے گا, یار اسے میں نے تیاری کرائی, میں خود کیوں نہیں گویا تھا. وہ نہیں آنے دینی اپنے اندر. وہ جو چیز ہے نا حوث, اگلی کی کامیابی سے جیلس ہونا, یہ نہیں اپنے اندر آنے دینا. یہ اگر آ گیا دیمک کی طرح کھا جائے گا تمہیں, تم کامیاب ہوگے بھی ناکام ہی سمجھو گے. تھرڈ پوائنٹ ہے لاسٹ اینڈ موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ. یہ پوائنٹ بہت امپورٹنٹ ہے. یہ اللہ کرے کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے. اپنے آپ سے سوال پوچھا کرو روزانہ کہ آپ نے آج کتنے لوگوں کے ساتھ بری زبان سے پیش آئے, اس زبان سے کتنے لوگوں کو آپ نے گالی دی, اس زبان سے آپ نے کتنی بڑی غلط الفاظ مار کی, ان آنکھوں سے آپ نے کتنی بڑی غلط چیزیں دیکھی,
इन कानों से आपने कितनी बारी गलत बातें सुनी। कान, आंख, जुबान, महफूज कर लो इन्हें यार, इनफ है, बहुत है। मैं अक्सर एक अल्फाज बोलता हूँ, ये बात बोल के मैं अपनी वीडियो को क्लोज करना चाहता हूँ, जो मैं अपने लिए बोलता हूँ, अल्लाह करे आप लोग इस पे अमल करो। अपनी जिंदगी को इतना मसरूफ कर लो, इतना मसरूफ कर लो कि तुम्हारे पास गुनाह करने का वक्त ही ना हो। मेरे पास नहीं है। इतना मसरूफ कर लो कि तुम्हारे पास गीबत करने का वक्त ना हो। इतना मसरूफ कर लो कि तुम्हारे पास शैतानी ज़हनियत लेके आने का ही वक्त ना हो। टाइम ही नहीं है भाई, टाइम ही नहीं, काम ही इतना है। बिला वजह काम सर पे डालो। एक होता है काम, बिला वजह काम सर पे डालो। सुबह बच्चे कोई भी नहीं आए थे, मैं सुबह यहाँ पर आया हुआ था, मैं वहां गया, उस पर वहां से रिकॉर्डिंग 12 से 1 बजे मैं यहाँ रिकॉर्डिंग कर रहा था, अकेला बैठा था ना, पूरे शाम भी नहीं था, कोई भी नहीं था यहाँ पर, खुद ही कैमरा सेट कर खुद ही रिकॉर्डिंग कर रहा था। कोई आके देखे क्या कहेगा, पागल है यार, आराम क्यों नहीं कर रहा। मैंने ये देखा है जो वेले लोग होते हैं, अब कुछ कुछ चुभेगी ये बात, वो शैतान होते हैं। हाँ, क्या होते हैं? शैतान। शैतान नहीं बनना भाई। इतना बिजी रहो कि आपको शैतानी काम के लिए टाइम ही ना निकले। क्योंकि जब आप वेले रहते हो ना, दिमाग बड़ा अजीब सा है, ये हूं करके कुछ छोरी सोचना खराब कर देता है सारा। और जब दिमाग खराब होता है, हाथ पांव सारे खराब हो जाते हैं। हाँ बंदा भाग गया। लड़के सिगरेट पीना शुरू करते हैं, नशा, वो क्या वेला है ना, सिगरेट पी रहा है, बिजी होगा, सिगरेट खरीदने का टाइम ही नहीं है। जितने पान की दुकान पे सिगरेट पी रहे होते हैं, तुम्हें तो पता है ना फिजान, सारे वेले होते हैं। क्या होते हैं? वेले होते हैं। घर वालों ने धक्के देके निकाला होता है, मोलेदार वैसे उन्हें निकाल देते हैं। पान वाला दुकान पे कहता है खड़ा रहा भाई, खड़ा रहा। वो एक ही लाइटन लेके जलाई जाएगा, जलाई जाएगा, जलाई जाएगा। तो ये चीज है। तो वेला नहीं रहना। जो गर्ल्स हैं वो भी वेली ना रहे, घर में कुछ ना कुछ काम करो, कुछ ना कुछ